کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سے سورہ آل عمران سے ایک آیت کی تلاوت کی، جس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور اس کے بعد بیان کیا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم کو تمہارے اعمال کا پورا بدلہ قیامت کے روز دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، اس روز جو شخص آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، تحقیق وہی شخص کامیاب ٹھہرا۔ عمل حیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن میں یہ آیت آل عمران میں اس بات کا درس دیتی ہے کہ میرے بھائیوں، جو انسان دنیا میں آیا ہے بالآخر اس کو موت سے ہمکنار ہونا ہے، بالآخر اس نے دنیا سے جانا ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ انسان اگر کامیاب ہو کر جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکات اور رحمت کے سائے میں ہوگا، اور اگر دنیا میں ناکام ہو کر گیا تو اللہ کے عذاب کا مستحق ٹھہرایا جائے گا۔ کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار کیا ہے؟ اس میں بتا دیا گیا ہے کہ سب سے سر فہرست جو چیز ہے سورہ عصر میں بتایا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان قبول کر لے اور پھر نیک اعمال کرے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کا معنی ہے ماننا۔ ایمان کا معنی ہے ماننا۔ کس چیز کو ماننا؟ جو اللہ کے احکامات ہیں، جو اللہ کے دیے گئے نظریات اور عقائد ہیں، ان نظریات اور عقائد کو ماننے والا شخص مومن کہلاتا ہے۔ تو اللہ کے جو دیے گئے نظریات اور عقائد ہیں، آج ہمارے معاشرے میں ہمارے بھائی ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہمارے بھائی ہیں، لیکن دعویٰ ایمانی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی آیات میں دیے گئے نظریات اور عقائد کے مطابق اس کے نظریات عقائد نہیں ہوتے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے موازنہ کر کے بتاتا ہوں، دکھاتا ہوں کہ اللہ کی آیات ہمیں کیا درس دیتی ہیں اور ہم اللہ کے دیے گئے نظریات اور عقائد کو کس قدر ماننے والے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ مت بناؤ۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا فرقہ بنانا مشرکین کا کام ہے۔ سورہ روم میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، تم نے مشرکوں میں سے نہیں ہونا، من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جو دین میں فرقے بناتے ہیں خود بھی ٹکڑا بن جاتے ہیں۔ کلو حزب بما لدیہم فرحون، ہر ٹکڑے کے پاس جو کچھ بھی ہے اسی میں مست و مگن ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے اپنے دین میں گروہ بنا لیے، ٹکڑے بنا لیے، لست منہم فی شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے تعلق کوئی نہیں ہے۔ تو غور کرنے کی بات ہے کہ جس کا دینی تعلق اللہ کے نبی سے کٹ جائے اس کے پاس کیا ایمان بچتا ہے، کیا اسلام بچتا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے تمام بھائی کسی نہ کسی مسلک سے اپنے آپ کو جوڑے ہوئے ہیں۔ کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی مرزئی ہے۔ الغرض یہ کہ ہم نے فرقہ وارانہ نام رکھے ہوئے ہیں اور فرقہ وارانہ نظریات بنائے ہوئے ہیں۔ ہر مسلک، ہر گروہ میں مرنے والا زندہ ہے، مرنے والا داتا ہے، مرنے والا دستگیر ہے، جو دنیا سے چلا جاتا ہے اس کو حاجت روا بنا کے پکارا جاتا ہے۔ اللہ کی کتاب کہتی ہے کہ جو دنیا سے چلا جاتا ہے لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، اس نے کوئی چیز پیدا نہیں کی، وہ خود اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اموات غیر احیاء، اس کو موت آ گئی ہے، اس میں جان کی رمق باقی نہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اس کو یہ بھی شعور نہیں کہ دوبارہ زندہ کر کے کب اٹھایا جائے گا۔ اللہ کی کتاب یہ بات بیان فرماتی ہے۔ اللہ کی کتاب کہتی ہے مشکل میں ڈالنا میرا کام ہے، مشکل سے نکالنا میرا کام ہے۔ لیکن آج ہم اللہ کے بندوں کو مشکل کشا کہتے ہیں، آج ہمارے نعرے ہوتے ہیں، آج ہم پکارے پیارے علی رضی اللہ عنہ جو ہمارے سر کے تاج ہیں، ان کو ہم پکارتے ہیں مشکل کشائی کے لیے۔ ہم کہتے ہیں مشکل کو میری حل کرو مشکل کشا علی۔ آج ہماری یہ پکار لگتی ہے۔ اللہ کی کتاب سے پوچھا جائے کیا مشکل میں ڈالنا، مشکل سے نکالنا، کیا یہ اللہ کے سچے ولی علی رضی اللہ کا کام ہے؟ اٹھائیں قرآن سورہ یونس، اللہ پاک فرماتا ہے من یمسسک اللہ بضر، میری طرف سے آ جائے مصیبت پریشانی، فلا کاشف لہ الا ہو، دنیا کی کون سی ایسی ہستی ہے جو آپ کو فائدہ دے؟ پتہ لگا کہ اللہ کی لائی ہوئی مصیبت کو ٹالنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی ٹال نہیں سکتا ہے۔
کوئی نبی ہو، کوئی ولی ہو، کوئی صدیق ہو، کوئی شہید ہو، اللہ مشکل میں ڈال دے، مشکل سے نکالنے والا کوئی نہیں۔ ذرا آیت کا انداز دیکھیے، اللہ کہتا ہے فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کون سی ایسی ہستی ہے جو تمہیں میری لائی ہوئی مصیبت سے باہر نکال کے دکھا دے۔ لیکن آج مشکل حل کرنے کے لیے اللہ کے بندوں کی دہائی دیتے ہیں، اللہ کے بندوں کی پکار لگاتے ہیں، اللہ کے بندوں کو پکارتے ہیں مشکل حل کیجیے میری، تو اللہ بتاتا ہے کہ کسی بندے کے پاس تیار نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھلا رہے کہ ہر فرض نماز کے بعد بآواز بلند آپ یہ دعا پڑھا کیجئے، اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ پاک میں اس سے منع نہیں کر سکتا ہوں، میں اسے روک نہیں سکتا ہوں، لما اعطیت جس کو تو عطا کر دے، ولا موتی اور نہ میں اس کو عطا کر سکتا ہوں، لما منعت جسے تو روک لے، ولا ينفع ذا الجد منک الجد اور کسی بزرگ کی بزرگی اس کو اس کام میں نفع نہیں دے گی۔ تو اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ میں اللہ تو روک لے میں دے نہیں سکتا، اللہ تو دینا چاہے میں روک نہیں سکتا۔ جب اللہ کے نبی نہیں دے سکتے ہیں، اللہ روک لے، اللہ کے نبی کے پاس اختیار نہیں کہ وہ دے دے، تو پھر کائنات کی کون سی ایسی ہستی ہے جو آپ کی میری مشکل حل کرے گی؟ کائنات وہ اللہ پاک مشکل میں ڈالتا ہے، اللہ ہی مصیبت میں ڈالتا ہے، اللہ ہی مصیبت سے نکالنے والا ہے، اللہ ہی مجیب الدعوات ہے، اللہ ہی بندہ پرور ہے۔ اسی لیے اللہ اپنے کتاب میں کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب تم سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں ان سے کہو فَإِنِّي قریب، میں تمہارے قریب ہی ہوں، اجیب دعوت داعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اس کو چاہیے مجھ پر ایمان لے کے آئے، لعلہم یرشدون، تاکہ رشد و ہدایت کو پالے۔ اللہ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں انسان کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ آج یہ فرقہ وارانہ دور ہے، آج مسلکی دور ہے، آج مسلکوں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، مسلکوں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، آج اللہ کی ذات پر توکل نہیں ہے، آج کڑے چھلے من کے تعویذ دھاگوں پر توکل ہے۔ آج یہ کلمہ پڑھنے والے کے گلے کی تلاشی لیں، ان کے گلے میں تعویذ لٹکا ہوا ہے، ان کے بازو کی تلاشی لیں، بازو پر امام ضامن بندھا ہوا ہے۔ میرے بھائی اللہ کے نبی کی ذرا حدیث سنتے جائیے، اللہ کے نبی فرما رہے من تعلق تمیمۃ فقط اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، من اللہ کا شیء وکل علیہ، جس نے کوئی چیز لٹکائی اس کو اس کے سپرد کر دیا جائے گا، ان الرقیٰ و تبائن و طویلہ شرک، دم تعویذ ٹوٹکے یہ شرکیہ چیزیں ہیں، یہ اللہ کے نبی کی تعلیمات ہیں۔ اللہ کے نبی نے قبروں کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ اللہ کے نبی نے قبروں کو کچا رکھنے کا حکم دیا ہے، قبروں کو پکا بنانے کا حکم نہیں دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منع کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے این یسل قبر، کہ قبروں کو پکا بنایا جائے، وہاں یبنا علیہ، یا اس کے اوپر کوئی عمارت تعمیر کی جائے، وہاں یقضى علیہ، یا اس کے اوپر مجاور بن کے بیٹھا جائے۔ تم کسی آگ کے انگارے میں بیٹھ جاؤ، تمہارے کپڑے جل جائیں، تمہارا جسم جل جائے، اس بات سے بہتر ہے کہ تم کسی قبر پہ مجاور بن کے بیٹھو۔ اللہ کے نبی کی تعلیمات یہ ہیں، اس کے باوجود مزاروں کی تعمیرات ہوتی ہیں، ان کے اوپر چادریں چڑھائی جاتی ہیں اور قبروں کو عرق گلاب سے غسل دیا جاتا ہے، اس کا دھون کو لوگ پیتے ہیں، اور پھر یہ معاملات میرے بھائیوں یہ آگے چلتے چلے جاتے ہیں، وہی مرنے والا شخص وہی مشکل کشا بنتا ہے، حاجت روا بنتا ہے، اور یہ میرے بھائیوں یہ دین کے نام پہ آپ کو لوٹ رہے ہیں۔ اللہ کی کتاب نے یہ بات بتائی ہے، اللہ کے نبی نے بتایا تھا انا اخاف فی الامتی ائمۃ مضلین، مجھے اپنی امت سے گمراہ کرنے والے مولویوں سے خوف ہے کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ اللہ کے نبی کی حدیث یہ ہے، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ ان کثیر من الاحبار والرہبان، کثرت پیر اور مولویوں کی لیاکلون مال الناس بالباطل، کہ تمہارا مال کھاتے ہیں باطل ذرائع سے، ویصدون عن سبیل اللہ، یہ آپ کو اللہ کی راہ سے بھی روکتے ہیں۔ یہ مولوی نے تقسیم کرائی ہے آپ کو، مولویوں نے ہمارا اللہ کا دیا ہوا نام وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ نے ہمیں اسم دیا ہے مسلم، من قبل، اس سے پہلے بھی وفی ھذا ربی، اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بڑھ کر بات کا اچھا اور کون ہوگا، مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، جو اللہ کی طرف دعوت دے، اللہ کی طرف پکار لگائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور عمل صالح بھی کرے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور وہ یہ کہ ہے میں تو مسلم ہوں بھائی، مسلمانوں میں سے ہوں، میرا کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے، کوئی نوٹ یا ووٹ کی بات نہیں ہے، آپ کے سامنے اللہ کی کتاب کی بات رکھی ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ قرب قیامت ایسا دور آئے گا اور مولوی حضرات کا دور ہوگا، آپ کو بلائیں گے، جہنم کے کنارے پہ کھڑے ہوں گے اور جہنم کی پکار لگائیں گے
جو ان کی پکار پہ لبیک کہے گا اسے جہنم میں ڈال دیں گے۔ اللہ کے نبی نے بتایا تھا ایسے افراد کے لیے، اور اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اللہ کے نبی اس دور میں چلا جاؤں مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تلزموا جماعت المسلمین و امامہم، مسلمانوں کی جماعت کو ڈھونڈنا، ان کے امام کو ڈھونڈنا آپ کے لیے تلزم لازم اور واجب ہے، لزوم و وجوب کا حیثیت رکھتی ہے کہ مسلمانوں کی جمعیت کو ڈھونڈنا، اس کے ساتھ جڑنا لازم اور واجب ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی ایسے دور میں چلا جاؤں جب مسلمانوں کی جمعیت بھی نہ ہو، ان کا امام بھی نہ ہو، پھر مجھے کیا آپ حکم دیتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جنگلوں میں چلے جانا، درختوں کی جڑ کھود لینا، وہ چباتے چباتے حتیٰ کہ تمہاری موت واقع ہو جائے، لیکن کبھی کسی فرقے میں شامل نہ ہونا۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے؟ فَاتَّزِلْ تِلْكَ الْفِرْقَةَ كُلَّهَا، اپنے آپ کو تمام فرقوں سے جدا رکھنا۔ پیارے بھائی یہ میری تعلیمات نہیں ہے، یہ میرے آباء و اجداد کی تعلیمات نہیں ہے، یہ اس رسول کی بات ہے جس کو آپ بھی رسول مانتے ہیں، میں بھی رسول اللہ مانتا ہوں جس کو تو اس کے اوپر غور کیجیے۔ ساتھیوں کے سامنے، بھائیوں کے سامنے مختصر وقت میں بات رکھی ہے، کوئی نوٹ یا ووٹ کا سوال نہیں ہے، ایک صرف آپ کے لیے درد دل کے ساتھ آپ کے سامنے اللہ کی دین کی دعوت رکھی ہے، اور وجہ صرف یہ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہونے والے ہیں۔ یہ مرنے والا ہمارا بھائی یہ ایمان صاحب ایمان شخص تھا، ان کے گھر میں کوئی مولویوں کی فرقہ وانہ رسم و رواج نہیں ہوں گے، یہ کل، یہ دوجا، یہ تیجا، یہ ساتہ، 10واں 40واں سالانہ برسی یہ مولویوں کے کھانے کمانے کے چکر ہیں، یہ مولویوں کی بدعات ہیں جو انہوں نے ایجاد کی ہے دین کے نام پر۔ تو ہمارے اس بھائی کے گھر میں کوئی اس قسم کی رسم نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میں دین پہ جمے رہنے کی، ڈٹے رہنے کی، اور اس بات کو لوگوں میں بیان کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔